السلام علیکم۔ وہیب اپنے بھائی کا قصہ بتاتا ہے۔ اس کا بھائی اس سے چھوٹا، جس کی عمر 2012 میں 11 سال تھی۔ وہیب خود 19 سال کا۔ قصہ ہے یمن سے۔ وہیب کہتا ہے کہ ہمارے گھر میں ہمارا صحن تھا بڑا، جس میں 3 سفیدے کے درخت تھے۔ سفیدہ آپ سمجھتے ہی ہیں، سفیدہ۔ اور ایک وہاں پر باتھ روم تھا جو کافی سالوں سے ہم لوگ یوز ہی نہیں کرتے تھے۔ وہ پرانا ہمارا واش روم ہوا کرتا تھا، کافی سالوں سے اس کو کوئی یوز ہی نہیں کرتا، وہ ویسے ہی ویران پڑا ہوا ہے۔ دروازہ اس کا لکڑی کا۔ کہتے ہیں ہم لوگ 6 بہن بھائی، سب سے بڑا میں، پھر مجھ سے چھوٹا یہ مروان، اور 4 باقی 2 بہنیں 2 بھائی اور چھوٹے۔ کہتا ہے کہ مروان جو ہے یہ اس کو اپنے جب صحن میں کھیلتا ہے تو یہ کبھی اس درخت کے اوپر چڑھے گا، کبھی اس درخت کے اوپر، کبھی اس کے اوپر۔ ایک دفعہ ہمیں گیم مل گئی۔ گیم کیا ہے کہ وہ آپ دیکھتے ہیں کہ پلاسٹک کا، لکڑی کا جو ہے وہ دائرہ ہوتا ہے جس کے اوپر نمبر لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ گھومتا ہے۔ اس کو ہم لوگ نشانہ لگاتے ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا، وہ سوئی ٹائپ کا بنا ہوتا ہے جس کو پھینک کے تو نشانہ لگاتے۔ اس کو نا، مروان کو وہ بہت پسند تھا، وہ اسی کے ساتھ ہر ٹائم کھیلتا رہتا تھا۔ ہم لوگ اس گھر میں پیدا ہوئے، جوان ہوئے، کبھی ہمارے گھر میں کوئی کسی قسم کا مسئلہ، جنات، کچھ بھی نہیں ہوا۔ لیکن ایک دن کیا ہوا، ہم لوگ ایسے نارمل کھیل رہے ہیں کہ مغرب کا ٹائم ہوا، ہم لوگ سارے گھر میں آ گئے۔ حالانکہ بڑا صحن ہے ہمارے گھر کا۔ تو کیا ہوا کہ مروان نہیں آیا۔ ہم لوگ ایسے ہی آ کے تو لگ گئے، لیکن مروان اتنا اندھیرا چھا گیا پھر بھی نہیں آیا۔ تو آوازیں دینا شروع کی، مروان کدھر گیا، مروان مروان، لیکن نہ اس کا کوئی جواب ہے، نہ وہ گھر میں مل رہا ہے۔ تو میں اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے باہر نکلا تو دیکھا کہ مروان تو وہ جو ہمارا پرانا واش روم ہے اس کے باہر گرا ہوا ہے۔ تو میں بھاگتا ہوا جا کے تو اس کو اٹھاتا ہوں، لیکن وہ بے ہوش تھا۔ تو میں ابا کو آواز دیتا ہوں، ابا ابا مروان وہ گرا ہوا ہے۔ تو جلدی سے اسے ابا نے اٹھایا اور ہم لوگ اس کو لے کے ہاسپٹل چلے گئے۔ ہاسپٹل جب جا کے انہوں نے ٹریٹمنٹ کیا اس کا، تو وہ ہوش میں آ گیا، لیکن اس کے چہرے کا رنگ پیلا پڑا ہوا تھا۔ اس کو کچھ بولتے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں بولتا، بس ایسے سہما ہوا۔ خیر اس کو گھر لے آئے، کچھ بھی نہیں نکلا۔ ہمیں پہلے لگا کہ شاید یہ درخت کے اوپر چڑھتا ہے، وہاں سے یہ گر گیا، لیکن نہ اس کو کوئی چوٹ لگی ہوئی ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو ہم لوگ گھر میں لے کے آ گئے۔ جب گھر میں لے کے آئے تو ابا اس سے پوچھتے ہیں، مروان کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں بولتا، بس حیرانگی سے دیکھتا جا رہا ہے۔ تو ابا نے کہا، وہ درخت کے اوپر سے گرے ہو؟ تو اس نے سر ہلایا نفی میں کہ نہیں۔ تو ابا نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، تم آرام کرو۔ اور اس دوران رات کے 11 بج گئے تھے،
اور مجھے کہا وہیب کو کہ وہیب تم یہاں پر اس کے ساتھ سو جاؤ. یہ کہہ کے تو ابا چلے گئے. تھوڑی دیر میں مجھے باہر جو ہمارا واش روم ہے اس کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی. تو میں اٹھ کے اپنی کھڑکی سے دیکھا کہ واش روم کی لائٹ چل رہی ہے. واش روم کی لائٹ کیسے چل رہی ہے؟ تو میں ڈر گیا کہ یار وہاں تو بجلی نہیں ہے تو لائٹ کیسے وہاں چل رہی ہے. میں ڈر کے نا واپس پردہ آگے کر کے واپس آ کے لیٹ گیا اور یہی سوچ رہا ہوں کہ واش روم میں لائٹ کہاں سے آئی. تو میں مروان کی طرف دیکھتا ہوں کہ مروان اپنے بستر پہ نہیں ہے. مجھے مروان کے رونے کی آواز آتی ہے باہر سے. تو جب میں دیکھتا ہوں کہ مروان وہ واش روم کے پاس کھڑا رو رہا ہے تو میں چیخیں مارتا ہوں. ابا اٹھتے ہیں. اب کیا ہوا؟ میں نے کہا ابا وہ دیکھو مروان واش روم کے باہر جا کے رو رہا ہے. تو ابا بھاگتے ہوئے کہ مروان اس کو پکڑ کے لے کے آئے. کیا ہوا؟ وہ روتا جا رہا ہے. کمرے میں لے کے آئے, اس کے اوپر تھوڑا سا دم کیا. مروان کیا ہوا؟ تو اس نے ابا کے ہاتھ پکڑ کے رونا شروع کر دیا کہ وہ شیطان مجھے مار دے گی, وہ چڑیل مجھے مار دے گی. کون سی چڑیل؟ کیا ہوا؟ کہتے ہیں صبح میرے ساتھ کیا ہوا کہ میں وہاں کھیل رہا تھا, وہ اپنا جو ٹارگٹ ہے اس کو واش روم کے دروازے پہ لٹکا کے تو میں اس کو نشانے لگا رہا تھا کہ ایک عورت اندر سے نکل آئی. وہ بہت خوفناک شکل والی تھی, بہت بری شکل تھی اس کی. میں وہاں سے بھاگنا چاہتا ہوں لیکن مجھ سے بھاگا نہیں جاتا. وہ آئی, اس نے مجھے اٹھا کے اوپر سے یہ زمین کے اوپر پٹکا. کہتا ہے وہ مروان یہ باتیں بتا رہا ہے ابا کو اور اپنے ارد گرد دیکھ رہا ہے ڈرتے ہوئے, جیسے کوئی یہ کسی کو دیکھ رہا ہے. سائڈوں پہ دیکھتا ہے, اوپر دیکھتا ہے. تو ابا کہتے ہیں مروان کیا ہوا؟ کہتے ہیں وہ چڑیل مجھے مار دے گی, وہ چڑیل مجھے مار دے گی. ابا نے اس کے اوپر دم وغیرہ کیا کہ یہ کسی کو دیکھ رہا ہے, اس سے کوئی چیز ہوگی ہے جس وجہ سے وہ چڑیل جو ہے اس کو چمٹ گئی ہے یا اس کے پیچھے پڑ گئی. تو اس کو صبح جو ہے میں ضرور کسی عالم کے پاس لے کے جاؤں گا. خیر ہم لوگ وہیں لیٹ گئے, ابا بھی وہیں پر لیٹ گئے. اب کوئی کسی قسم کی حرکت نہیں ہے کہ بھائی نے مروان نے چیخیں مارنا شروع کر دی اور اچانک سے اس کی سانس بند ہوگی. اس کا منہ اوپر کی طرف ہے, چھت کی طرف دیکھ رہا ہے اور آنکھیں پھٹی ہوئی, منہ کھلا ہوا, ایسے جیسے کسی نے اس کی گردن دبوچ لی ہے. تو ابا اس کی چیخ سن کے تو اٹھے, جلدی سے اس کے اوپر قرآن پڑھنا شروع کر دیا. اس کو ہلا رہا مروان. تو کہتے جب ابا نے اس کے اوپر قرآن پڑھا تو وہ لمبی سانس لی کہ جیسے کسی نے اس کی سانس روک دی تھی کلا. تو ابا اس کے اوپر دم کرتے رہے, پانی پڑھ کے اس کے اوپر دم چھڑکتے رہے. مروان کیا ہوا؟ وہ بس روتا جا رہا ہے یہاں تک کہ پوری رات وہ روتا رہا. اگلے دن اس کو میں اور ابا لے کے ایک عالم دین کے پاس گئے. اس کو بتایا کہ یہ ماجرا اس کے ساتھ ہو رہا ہے. تو ابا نے وہ شیخ نے اس کے اوپر قرآن پڑھنا شروع کیا. تقریباً 10 سے 12 منٹ قرآن پڑھا ہوگا کہ اس کی آنکھیں تبدیل ہونا شروع ہو گئی, سرخ, اور
عجیب قسم کا وہ منہ بنا رہا ہے، ایسے جیسے وہ یہ عالم دین کے اوپر حملہ کر دے گا۔ شیخ قرآن پڑھتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ وہ جو چڑیل تھی وہ بھائی کے اندر سے بھولی۔ اچانک اس کی آواز تبدیل، اور اتنی خوفناک اس کی آواز بھاری کہ میں بالکل سمٹ کے بیٹھ گیا کہ یہ کیا؟ تو شیخ نے اس سے بولا کہ تو اس کو کیوں تنگ کر رہی ہے، کیوں چمٹی ہے اس کو؟ وہ کہتی ہے میں اس کو تنگ نہیں کر رہی تھی، اس نے ہمیں تنگ کیا، تو اب میں اس کو نہیں چھوڑوں گی۔ شیخ نے کہا اس بچے نے تجھے کیا تنگ کرنا ہے؟ کہتی ہے کہ یہ روزانہ وہ واش روم کے دروازے کے اوپر وہ اپنا ٹارگٹ رکھ کے تو اس کو یہ نشانے لگاتا ہے، وہ دروازے کے اوپر آ کے لگتے ہیں، ہم اس سے تنگ ہوتے ہیں، اور جو میرے ساتھ ہیں وہ بھی تنگ ہوتے ہیں، لیکن کل اس نے نشانہ لگایا جو میرے بیٹے کی آنکھ میں لگا، اس کی آنکھ ختم ہوگی، اب میں اس کو نہیں چھوڑوں گی۔ تو شیخ اس کے اوپر پڑھتے رہے یہاں تک کہ وہ خاموش ہو گئی۔ شیخ نے کہا کہ تم جو ہے اس کو کل عصر کے ٹائم لے کے آنا، انشاءاللہ جو ہے نا یہ نکلے گی۔ خیر ہم لوگ اس کو لے کے واپس آ گئے گھر میں، لیکن اس رات اس نے پھر ہمیں اس قدر تنگ کیا اس چڑیل نے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کہتے جب رات کے 8 بجے کا ٹائم ہوا، ہم لوگ اپنا کھانا کھانے لگے ہیں رات کا، کہ اچانک مروان اپنا سر زمین کے اوپر پٹکنا شروع ہو گیا، زور زور سے اپنا سر زمین کے اوپر مارتا ہے۔ ابا نے وہیں کھانا چھوڑا، مروان کو پکڑا، اس کو پکڑو، اس کے اوپر دم کرنا شروع کیا، تو اس نے رونا شروع کر دیا۔ مروان کیا ہوا؟ کہتا ہے وہ شیطان مجھے مار دے گی، مجھے بچا لو۔ کھانا ہمارا وہیں پڑا رہ گیا، اس کو لے کے کمرے میں آ گیا، ابا اس کے اوپر دم کرتے رہے کہ وہ سو گیا۔ ہم لوگ بھی اس کے ساتھ ہی لیٹ گئے۔ ہماری آنکھ لگی تو باہر کا جو ہمارا مین دروازہ ہے گھر کا، یہ کھلنے کی آواز آئی، تو ابا نے جلدی سے اٹھ کے دیکھا مروان نہیں ہے۔ تو ابا مجھے کہتے ہیں وحید جلدی جاؤ، جلدی پکڑو اپنے بھائی کو، جلدی پکڑو۔ وہ روتا ہوا سیدھا واش روم کی طرف چلتا جا رہا ہے، بلکہ واش روم کے ایک سائڈ کے اوپر ہمارا گٹر تھا جس کے اوپر آدھا ڈھکنا تھا اور آدھا نہیں تھا۔ تو بھائی اس طرف جا رہا ہے، ابا کہہ رہے ہیں اس کو پکڑو، کہتا ہے کہ جو ہی بھائی اس میں گرنے لگا ہے تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، وہ عین کنارے کے اوپر تھا گٹر میں گرنے کے۔ کہتا ہے جب وحید کہتا ہے میں نے اندر دیکھا اور زور سے چیخ ماری پیچھے، سانپ۔ ابا کہتے ہیں کدھر ہے سانپ؟ میں نے کہا یہ گٹر کے اندر سانپ ہے۔ ابا نے دیکھا کوئی سانپ نہیں، المحم بھائی کو پکڑ کے واپس لے کے آئے، رو رہے، مروان کیا ہوا؟ بس یہ روتا جا رہا ہے۔ کہتا پھر 1 گھنٹہ ایسے گزرا، وہ بیچارہ پھر سویا، ابا بھی سو گئے، لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، مجھے واش روم میں کسی کی باتیں کرنے کی آواز آئی، تو میں نے اٹھ کے کھڑکی سے دیکھا، کیا دیکھتا ہوں کہ 3 بچے ہیں، وہ ایسے ہیں جیسے بادل ہو یا دھواں، کیونکہ وہ جو ہمارا واش روم تھا اس کا دروازہ جو تھا وہ تھوڑا سا اونچا تھا زمین سے، وہ بچے اس کے اندر جاتے ہیں، اس کے باہر آتے ہیں، وہ چھوٹی سی جگہ سے۔ میں وہ منظر دیکھ رہا ہوں، ایک طرف دیکھا
کہ درخت کے ساتھ کوئی کالا سایہ کھڑا ہے جو اسی طرف دیکھ رہا ہے. کہتے میں اس قدر ڈر کے جلدی سے بھاگ کے میں اپنے کمرے میں وہ اپنے بستر پہ آ گیا اور اپنے اوپر کپڑا دے لیا کہ یہ میں نے کیا دیکھا. کہتے ہیں اسی دوران ایک دفعہ پھر بھائی کی رونے کی آواز آئی. کہاں؟ باہر سے. یہاں سے وہ کیسے باہر چلا گیا؟ جب رونے کی آواز آئی تو میں نے کہا ابا ابا، ہاں مروان باہر رو رہا ہے. اب میں بھی ڈرا ہوں جو میں نے وہاں پر دیکھ لیا. تو ابا نے میں ابا کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہوا گیا. اماں بیچاری اٹھ گئی، دیکھ رہی ہے کیا ہوا، وہ بھی ڈری ہوئی آگے نہیں آتی. تو کہتے ہیں حیرانگی کی بات یہ ہے کہ مروان واش روم کے سینٹر میں کھڑا ہے، بالکل ہاتھ نیچے ایسے سیدھا، بس روتے جا رہا ہے، لیکن ادھر ادھر بھی بالکل بھی نہیں ہل رہا. تو اس کی آواز بھی بند ہوگی رونے کی. تو ابا نے جا کے اس کو مروان مروان پکڑ کے باہر نکالا. تو ایسے لگا جیسے اس کو کسی نے رسا ڈال کے تو واش روم کے ساتھ لٹکایا ہوا تھا. ابا کو ایسا فیل ہوا. ابا اذان دیتے ہوئے اس کو واپس لے کے آئے. مروان بیچارہ بس روتا جا رہا ہے، مجھے بچا لو، اس چڑیل سے مجھے بچا لو، یہ مجھے مار دے. ابا اذان دیتے جا رہے ہیں، گھر میں اذان، اس کے اوپر دم کر رہے ہیں، اذان، بس یہاں تک کہ نہ ہم نے رات کا کھانا کھایا، بھوکے ہی. اگلا دن سورج نکلا تو ابا نے اس کو اٹھایا، اس کو لے کے سیدھا شیخ کے پاس گئے. شیخ نے پڑھنا شروع کیا. صبح 8 بجے سے پڑھنا شروع کیا، دوپہر کے 12 بج گئے. بیچ میں یہ چیخیں مارتا تھا، لیکن وہ اندر سے چڑیل بولتی نہیں تھی، چیخیں مارتی تھی. 12 بجے جا کے تو وہ بولنا شروع ہو گئی. شیخ نے کہا میری بات سنو، اس بچے کو چھوڑ دے ورنہ میں تجھے اس اللہ کے کلام سے میں تمہیں جلا دوں گا، اور جہاں پر تو رہتی ہے وہاں سے بھی میں تجھے نکال دوں گا. تو وہ کہتی ہے ٹھیک ہے میں نکلتی ہوں، میری ایک شرط ہے. کیا؟ اس واش روم میں دوبارہ تم لوگ کبھی کوئی نہیں آئے گا. شیخ نے کہا ایسا ہی ہوگا، وہاں کوئی بھی نہیں جائے گا، لیکن اگر تم نے اس بچے کو یا اس کے گھر والوں میں سے کسی کو کوئی اذیت یا کوئی نقصان دیا تو پھر میں تجھے بھی جلاؤں گا اس اللہ کی کتاب سے، اور تیرے باقی گھر والوں کو بھی جلاؤں گا باذن اللہ. وحید کہتا ہے کہ وہ ہم اس کو لے کے آگے واپس. تو اس واش روم کو ہم نے پکا سیل کر دیا. 2012 سے لے کے ابھی تک کوئی کسی قسم کا ہمارے ساتھ کوئی واقعہ نہیں ہوا، لیکن اس واش روم کی طرح کوئی بھی نہیں جاتا، خصوصاً مروان تو جاتا ہی نہیں نا، جو اس کے ساتھ پیش آ گیا. یہاں تک کہ آخری رات جو تھی وہاں پر اس نے ہم دوسرے چھوٹے بہن بھائیوں کو اوپر نیچے، وہ الگ الگ سوئے ہوئے ہیں، لیکن اماں نے جا کے دیکھا کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر ہے. تو اماں نے ان کو اٹھایا کہ سائڈ پہ ہو کے لیٹو، یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے غصے سے کہا ہمیں سونے دو. یہاں تک کہ پوری فیملی کو اس چڑیل نے تنگ کرنا شروع کر دیا تھا، لیکن الحمدللہ دم سے وہ چڑیل نے اس کا پیچھا چھوڑ دیا. شیخ نے اس کو کہا کہ اس کو کیسے پتہ چل، یہ تو نہیں دیکھتا نا تم لوگوں کو، انسان تم لوگوں کو نہیں دیکھ سکتے. تو وہ نشانہ لگا رہا تھا، بس تمہارا بچہ آ گیا تو اس کو لگ گیا، یا تو یہ دیکھتا ہو پھر اس نے دیکھ کے مارا تو ٹھیک ہے، حق کے اوپر ہے. بہرحال یہ وعدہ لیا اس سے، تو وہ چڑیل نے اس کو چھوڑا.
لیکن آج بھی میں اس واش روم کو دیکھتا ہوں تو مجھے بڑا خوف آتا ہے۔ یہ واقعہ تھا وحید کا، یمن سے، جو اس کے بھائی کے ساتھ اور اس کی فیملی کے ساتھ پیش آیا۔ اچھا لگے تو لائک کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔